صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم سنتے ہیں کہ عقل مند کون ہے۔ حضرت سیدنا ابو سوید بن غفلہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور حضور نبی دو جہان سرور کونو مکان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز کے ساتھ مبعوث کیا گیا؟ ارشاد فرمایا، عقل کے ساتھ۔ عرض کی، ہم کس طرح عقل اختیار کر سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، بے شک عقل کی کوئی انتہا نہیں، لیکن جس شخص نے اللہ عز و جل کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اسے عقل مند کہا جاتا ہے۔ اگر وہ اس کے بعد مزید راہ خدا میں کوشش کرے تو اسے عابد کہا جاتا ہے، اس کے بعد مزید کوشش کرے تو اسے جواد کہا جاتا ہے۔ مگر جو شخص عبادت میں کوشش کرے اور نیکی کی راہ میں تکالیف پر صبر کرے لیکن عقل کا سہارا نہ لے تو اسے اللہ اور اللہ عز و جل کے حکم کی اتباع کی طرف رہنمائی کرے اور اس کی منع کردہ اشیاء سے باز رکھے تو یہی لوگ ہیں جو بدترین اعمال والے ہیں، جن کی دنیا میں کی گئی کوششیں بیکار گئیں، حالانکہ اپنے گمان میں وہ اچھے عمل کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب عقل کے کتنے حصے ہیں؟ تو عقل کے 3 حصے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ قرار قلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل نے عقل کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ جس شخص میں وہ تینوں حصے ہوں وہ کامل عقل والا ہے، اور جس شخص میں کوئی حصہ نہ ہو اس میں کچھ عقل نہیں۔ وہ 3 حصے کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ عز و جل کی حسن معرفت۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کی حسن طاعت۔ اور نمبر 3، اللہ عز و جل کے احکام پر حسن صبر۔ حضرت سیدنا امام حافظ ابو نعیم بن عبداللہ اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کو تصوف کی طرف کیسے منسوب کیا جائے کہ جب اللہ عز و جل کی معرفت حقیقی سے اس کا واسطہ پڑے تو وہ اس میں دوسری باتیں ملا دے، اور جب اسے طاعت الہی کے لوازمات کا مطالبہ کیا جائے تو وہ ان سے جاہل ہو اور دوسرے کو پاگل بنا دے، اور جب ایسی مشقت میں مبتلا ہو جس پر صبر کرنا ضروری ہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرے۔